سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا بلوچستان میں فتنہ الخارج فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 11 دہشت گرد جہنم واصل بنو میں فتنہ الخارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 دہشت گرد ہلاک جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں خفیہ اطلاع پر آپریشن 5 خارج مارے گئے بلوچستان کے ضلع خضدار میں فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین ایک بیان میں محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی فورسز کے بہادر سپوت ہمارا سرمایہ ہے سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملائے قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شانہ بشانہ کھڑی ہے پیمز اسپتال سانحہ میں جاں بحق 14 بچوں کی میتیں ورثہ کے حوالے آگ لگنے کے وقت نرسری میں 15 بچے موجود تھے لیڈی ڈاکٹر صرف ایک بچے کو بچا سکی 14 جاں بحق ورثہ نے احتجاج کرتے ہوئے بچوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کا مطالبہ کیا پیمز اسپتال کا حادثہ انتظامی یونٹ سے متعلق ہمارے موقف کی تائید ہے پیمز اسپتال میں 14 بچوں کی اموات حادثہ ہے وفاقی وزیر صحت مصطفی کمال کی میڈیا سے گفتگو کہا وزیر اعظم سے فائر سیفٹی ٹریننگ سمیت کئی معاملات پر بات ہوئی ہمارے پاس وسائل نہ ہونے کا مسئلہ ہے وزیر اعظم یا وفاقی وزیر کا کام اسپتال کو دیکھنا وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی الوداعی ملاقات وزیر اعظم نے سعودی سفیر کی سفارتی خدمات کو سراہا پاک سعودی برادرانہ تصویراتی تعلقات کے استحکام پر زور وزیر اعظم کا شاہ سلمان محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار سعودی سفیر کا پاکستان کی تعاون مہمان نوازی پر اظہار تشکر فلسطین میں اسرائیلی غیر قانونی آبادکاری بدستور جاری پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا اجلاس سے خطاب کہا جنگ بندی کے بعد 1200 سے زائد فلسطینی شہید پائیدار امن کے لیے اسرائیلی قبضے کے خاتمہ ناگزیر ہے سلامتی کونسل کے ارکان محفوظہ علاقوں کے الحاق کو مسترد کرتے ہیں جنگی جرائم جواب دہی یقینی بنائی جائے میرے خیال میں ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی شدید زخمی ہے ہلاک نہیں ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو میں اظہار خیال کہا اگر ایسا ہے بھی تو ایرانی حکام ڈرامہ کر رہے ہیں ایرانی ہر معاملے پر حتمی منظوری سپریم لیڈر سے لیتے ہیں یقین ہے ایران کے سپریم لیڈر جسم کے بائیں جانب شدید زخمی مذاکرات پسپائی کی علامت نہیں مذاکرات قومی مفادات کے تحفظ کی مزاحمت کا حصہ ہیں ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف کا خط کہا ملک کی طاقت کے ذرائع کا تحفظ ذمہ داری ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی ذمہ داری سے فرار اختیار کرنا درست نہیں امریکہ کا ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا آپشن کھلا رکھنے کا اندیا حملے ختم نہیں کیے ضرورت پڑنے پر دوبارہ کیے جا سکتے ہیں امریکی وزیر جنگ پیٹر ہیگس کی میڈیا سے گفتگو کہا ایران پر معاشی دباؤ مؤثر ثابت ہو رہا ہے ایران کے پاس مذاکرات کی میز پر آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں امریکی پابندیاں ریاستی معاشی دہشت گردی ایران کے اقوام متحدہ سے کارروائی کا مطالبہ پابندیاں شہریوں کو نقصان پہنچاتی ہیں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا خط کہا خوراک ادویات طبی آلات توانائی دیگر بنیادی ضروریات تک رسائی محدود ہوتی ہے اقوام متحدہ کے رکن ممالک امریکہ کا پابندیوں کو مسترد کریں ایرانی جنگی جہاز نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش پر بھارتی آئل ٹینکر کو روک لیا ایرانی بحری جہاز نے ٹینکر کو پہلے وارننگ جاری کی ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران آبنائے ہرمز کے جنوبی راستے سے کوئی بحری جہاز گزر نہیں سکتا تجارتی تیل بردار جہازوں کو محفوظ آمد و رفت کے لیے عارضی راستے کے قیام کی کوشش جاری رکھنی چاہیے امریکہ کے اپنے پڑوسی ملک کینیڈا کے ساتھ تجارتی جنگ کینیڈا کا امریکہ کے سینکڑوں مصنوعات پر 50% جوابی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان اسٹیل ڈیری الیکٹرانک زرعی آلات پلپ اینڈ پیپر ٹیرف پر عائد متاثر ہونے والی اشیاء میں بانس اسٹیل ایلومینیم مصنوعات فرنیچر ملبوسات شامل ہیں آزاد کشمیر کے شہریوں کا عسکری قیادت کے دورے تہران کا خیر مقدم دورے تہران پاک ایران تعلقات کے استحکام کی جانب قدم ہے آزاد جموں کشمیر شہریوں نے عسکری قیادت کی کامیاب دورے کو سراہتے ہوئے عسکری قیادت کا کہا کہ ایران تعلقات کو مضبوط بنانے علاقائی تعاون کے فروغ کی جانب اہم قدم جب کسی مسئلے کا حل نہیں امن مذاکرات کا پیغام قابل تحسین ہے اور انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 فائنل خرم شہزاد یا محمد علی کی جگہ عبید شاہ کوش ملنے کا امکان
कोई खिलाड़ी अहम नहीं, टीम की ज़रूरत वही है खेलेगा। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम का बयान, कहा जो बेहतरीन दस्तयाब खिलाड़ी हैं उनको इस्तेमाल करें।